الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أرسلنا على قومي من بعدي من جود من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون
يصلحون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يظن إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم 11 مرتبہ درود شریف اللہم صل علی سات مرتبہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سات مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں علم نشرہ یاد نہ ہو سورہ فاتحہ پڑھیں گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص میں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات
اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات 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 اللهم يا حل المشكلات 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 اللهم يا دافع البليات 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 اللهم يا شافي الأمراض 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 اللهم يا مفتح الأبواب 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 اللهم يا مسبب الأسباب 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 اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب
اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا عفو الخطا 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 اللهم يا واسع العطاء 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 اللهم يا سميع الدعاء 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 ان جو بھی 3 اسما پڑھے گئے ہیں اس کے بارے میں بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی حاجت کے لیے کیسی حاجت ہو بندے کو اگر کوئی شخص ان تینوں اسما کو ملا کر اور کم از کم 111 بار اور وہ کہتے ہیں اگر زیادہ حاجت شدید ہے تو 500 مرتبہ جو پڑھے تو اس کی حاجت روا ہو اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی مدد فرمائے. تو یہ جو اسما ہے 3 جو بھی پڑھے گئے ہیں یہ اکثر بزرگوں نے حاجتوں کے لیے پریشانیوں کے لیے تنگ دستی کے لیے مشکل وقت کے لیے پڑھے ہیں اور ان کا پڑھنے والا جو ہے کبھی تنگ دست نہیں رہتا محتاج نہیں رہتا پریشان حال نہیں رہتا اور وہ بے سبب بھی ہو تو اللہ اس کے لیے سبب بناتا. تو یہ بہت اچھے اسما ہیں ان کو تینوں کو یاد کرنا چاہیے اور کسی بھی حاجت کے لیے ان اسما کو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص ان اسما کو پڑھے تو اس کی حاجت روا ہونے تک اس کا وید رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو حاجت روائی فرماتا ہے. اصل بات ہے یقین کامل. جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی یہ اسما سریع تاثیر اور جس کا یقین نہ بھی ہو اتنا مضبوط وہ بھی کرے تو اللہ اسے یقین حاصل کرا دے. اس کی خوبی ہے یہ. تو ہمیں ان اسما کو یاد کرنا چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے. ختم خواجگار میں جتنے بھی اسما ہیں نا بزرگوں نے وہ موتیوں کی طرح چنے ہیں تو لہذا اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اللهم يا ستار العيوب اللهم يا ستار العيوب اللهم يا ستار العيوب اللهم يا ستار العيوب
اللهم يا ستار العيوب، 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 اللهم يا ستار العيوب. اللهم يا غفار الذنوب، 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 اللهم يا غفار الذنوب. اللهم يا مقلب القلوب، 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 اللهم يا مقلب القلوب. اللهم يا رافع الدرجات، 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 اللهم يا رافع الدرجات. اللهم يا عظيم البركات، 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 اللهم يا عظيم البركات. اللهم يا مجيب الدعوات، 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 اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم يا أرحم الراحمين، 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 اللهم يا أرحم الراحمين. یہ جو اسم ہے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے، میاں صاحب فرماتے تھے کہ اپنی دعا کو اسی اسم سے شروع کرو، سبحان اللہ، اور اسی اسم پہ اختتام کرو، سبحان اللہ. تو آپ فرماتے تھے کہ جو دعا تم مانگ رہے ہو اس میں جو کچھ تمہیں عطا ہوگا
اللہ اس میں سے شر نکال دے. اور اگر نعمت سے شر نکل جائے تو پھر وہ خیر ہو جائے اور وہ بہت فائدے مند ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر نعمت بھی خیر والی نہیں ہوتی. تو آپ فرماتے تھے کہ ان اسما سے اپنے دعا کا آغاز کرو اور جو کچھ مانگو اس کے بعد اسی میں اختتام کرو، تاکہ یہ کہ تمہیں جو نعمت عطا کی جائے یا عطا ہو تو پھر اس میں سے شر نکل جائے اور وہ خیر ہو جائے. تو یہ بہت کامل اسم ہے. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب 3 بار بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف متوجہ. یہ بھی بات ہے. ہمیں ان جتنے بھی ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، اسما پڑھتے ہیں، ہمیں کم سے کم کچھ نہ کچھ اس کے فیوزات اور برکات کا علم ہونا چاہیے، تاکہ یہ کہ ہماری توجہ اس طرف ہو، اور جس چیز پر ہماری توجہ ہوتی ہے وہی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اور ہم کچھ بھی پڑھتے ہوں مگر ہماری توجہ نہ ہو اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو بس پھر وہ اندھیرے میں تیر پھینکنے ہوتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا ذا الجلال والإکرام، يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال والإكرام. برحمتک استغیث، برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث،
برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث. هو الحي القيوم 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 هو الحي القيوم. هو العلي العظيم 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 هو العلي العظيم. هو الرحمن الرحيم 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 هو الرحمن الرحيم. هو الغني الحميد 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 هو الغني الحميد. هو اللطيف الخبير 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 هو اللطيف الخبير. یہ 10 اسما جو ہیں ان کا پہلے بھی ذکر کیا ہے لیکن اہل ریاضت کے لیے یہ 10 اسما بڑے مؤثر ہیں. ہر نماز میں ایک اسم پڑھا جائے کم از کم ایک تسبیح ضرور. اور جو اہل ریاضت ہیں جو ریاضت کی طرف متوجہ ہیں اہل تصوف ہیں سالک ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی ایک ایک تسبیح ہر نماز میں پڑھا کریں. فجر میں هو الحی القیوم، ظہر میں هو العلی العظیم، عصر میں هو الرحمن الرحیم، مغرب میں هو الغنی الحمید اور عشاء میں هو اللطیف الخبیر. یہ اسما میں بڑی عجیب خاصیت ہے. اور هو الغنی الحمید جو اسم ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کے قلب میں اس کی نفس کی خرابی پیدا جو ہوتی ہے وہ بتاتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے تاکہ سالک اپنے نفس کی برائی کو نکال سکے. اور هو اللطیف الخبیر جو ہے اس کا اسم، یہ خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ اس کی تمام جو حرکات اور سکنات ہیں اس سے اس کے نفس کو آگاہ رکھتا ہے. اور سالک کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس کی نفس کی برائی ظاہر ہو اور وہ اس پہ متوجہ کرے اور باریک بینی سے توجہ کرے اس پہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ان برائیوں کو اس کے اندر سے نکال سکے. دیکھیں سارا سلوک جو ہے نا وہ گویا خصائل رذیلہ کو نکال کر خصائل صالحہ کا قائم کرنے کا نام ہے. اور ان اسما سے اس میں بڑی مدد ملتی ہے. تو جو سلوک کرتے ہیں سلوک خالی برد و وظائف کا نام نہیں ہے. اصل سلوک جو ہے وہ اپنی خصائل رذیلہ کو نکال کر خصائل صالحہ کو استقامت کے ساتھ پیدا کرے. آئیے سنیں بات کیوں کہ قد افلاح من تزکا، یہ سارا سلوک یہی ہے. بس
کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا. سلوک جو ہے وہ فلاح پانے کا نام ہے. یہ 10 اسماء جو ہیں اس میں بڑے مؤثر ہیں. یہ قابل رضا کے خاندان میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں. تو اس پہ ہمیں توجہ ضرور رکھنی چاہیے. یا عزیز یا اللہ، 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 یا کریم 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 یا اللہ، یا جبار 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 یا اللہ، یا غفار 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 یا اللہ، یا ستار 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 یا اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، 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 سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ العظیم. وبحمدہ استغفر اللہ، 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 وبحمدہ استغفر اللہ. ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ غفور رحیم،
إن الله غفور رحيم 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 سبحان اللہ والحمد للہ سبحان الله والحمد لله 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 لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کلمات نفی اور اثبات کے جو ہیں یہ سالک کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ذاکر اگر اس کو سمجھ کے نہ کرے تو کم حق کا اس کا فائدہ نہیں ہوتا. لا الہ جو ہے یہ صیغہ نفی. صیغہ نفی میں چاہیے سالک کو کہ وہ کل من علیہ افعان کے مراقبے میں جائے، یعنی کہ اس کی کیفیت اپنے اوپر وہ ایسی تعریف کرے کہ کل من علیہ افعان، اس کے نفس سمیت ہر چیز فنا ہو گئی. اور پھر جب الا اللہ کی ضرب لگائے تو یبقى وجہ رب ذو الجلال والاکرام، اس مراقبے میں ہو اور اسی نیت سے ضرب لگائے کہ وہی موجود اور باقی ہے. اگر یہ تصور کامل ہو جاتا ہے تو ذکر کرنے کا نفع ہو، نہیں تو کچھ فائدہ نہیں. بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ نفی اور اثبات فنا اور بقا کی بنیاد ہے.
اور اگر اس نے بنیاد نہ رکھی اس سے تو آگے اس کو کوئی اسم فائدہ نہیں دینے والا۔ تو جتنے بھی لوگ جو ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم 300 مرتبہ اس کی ضرور لگائیں روزانہ، لیکن اسی تصور کے ساتھ، رٹا نہیں ہوتا اس میں۔ رٹا لگانے والوں کو فائدہ نہیں، کیونکہ ذکر بے فکر ایسا ہی ہے جیسے رات کو گلی میں کتا بھونکتا ہے، کوئی نہیں سنتا اس کی۔ ذکر فکر کے ساتھ ہے، اور فکر اس کی جو ہے وہ موضوع ہونا چاہیے الفاظ کے ساتھ۔ ان الفاظ کا جو وہ بنتا ہے موضوع، وہ یہی آیت ہے کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اگر یہ نہیں ہوگی اس ترکیب سے تو اس کا نتیجہ نہیں آنا، ساری عمر کرتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ کہنے کے بعد اگر اس کا نفس موجود رہے تو کاذب ہے۔ یہی فنا بقا کا راز ہے کہ وہ لا الہ سے فنا کرتا ہے اور الا اللہ سے موجود ہے۔ جب فنا کامل ہو جاتی ہے تو آگے کا راستہ ملتا ہے، اور جب تک تمہارا وجود باقی ہے تو تم دھوکے میں ہو۔ دیکھو خوبی کی بات یہ ہے کہ دنیا بنانے والے نے ہی دنیا کو دھوکا فرمایا ہے۔ تو ذکر کا مقصد ذاکر وہ ہے جو دھوکے سے نکلتا ہے باہر، ورنہ ذکر کا فائدہ نہیں۔ اگر ذاکر ذکر کر کر بھی دھوکے میں ہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کو؟ اسی لیے ہم ساری عمر ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ذکر کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، عادت ہماری وہی رہتی ہے۔ تو ذکر میں جب تک یہ تصور باندھ کے ذکر نہ کرا جائے تو جب تک ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ یہ کہ ہم ختم میں بیٹھتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی ہوتی رہے، ہماری اپنی بھی ہوتی رہے، لوگوں کی بھی ہوتی رہے، اور یہ خیال پختہ پیدا کرا جائے۔ اور جب کل من علیہ کا خیال پختہ ہو جاتا ہے نا تو سمجھ لیں کہ نفس کی جو جبلتیں ہیں نا وہ قابو ہو جاتی ہیں، اور جو دنیا کی محبت ہے نا وہ سرد ہو جاتی ہے۔ ہم ذکر فکر کرتے ہیں، ہم اس راستے میں قدم رکھتے ہیں، مگر دنیا کی محبت ہمارے سے نہیں نکلتی۔ اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ کیوں نہیں نکلتی کہ ہم نکالنے کی کوشش نہیں کرتے اس کو۔ تو قولن فعلن ارادتن جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم جس چیز کی نیت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے وہی راستہ کھولتا ہے، سبحان اللہ، سبحان ورنہ نہیں کھلتا۔ ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، کچھ نہیں ہوتا حاصل، بس ثواب ہی ہے جو کچھ ہے، اور تقلید میں ہمیشہ رہے گا۔ عرفان اس کا یہی ہے کہ تو اپنے وجود کی نفی کر جائے، اور احسان اس کا یہی ہے کہ تو اس کو موجود کر لے۔ ورنہ تقلیدی عبادت ہے، اندھے کے گاؤں میں ہاتھی ہے، آگے آگے آؤ، بس اس نے سن لیا کہ ہاتھی آیا ہوا، دیکھ تو نہیں سکا، تو یہ نتیجہ پھر اسی طریقے سے آتا ہے، پھر کچھ نہیں آتا نتیجہ۔ تو ذکر فکر جب بھی کریں، اور یہ ہر سالم
دیکھو عملیات اپنی جگہ پر ہے، وہ ایک فیلڈ ہے الگ، اس سے دنیا تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن جو عبادت کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں کہ کافر اور مومن ایک جگہ نہیں رہتے، یہ پھر مومن منافقت ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کبھی مومن اور منافق کو جمع نہیں کرے گا۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو مومن ہی جمع ہوں گے یا دو منافق جمع ہوں گے، ایک مومن اور ایک منافق جمع نہیں ہوگا۔ تو ہمارا کلمہ کہنا اور اس پر عمل نہ کرنا، اس کی نیت نہ رکھنا منافقت ہے۔ مومن وہ ہے جو اس پر کامل ہو۔ دیکھو ایمان کی شرط ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کون ایمان لایا اللہ پر؟ سارے ایمان لاتے ہیں اللہ پر، سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ جس ایمان کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ یؤمن باللہ، وہ ایمان لایا اللہ پہ۔ کون؟ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ، یعنی کہ طاغوت کا انکار کر دیا، جس نے انکار کر دیا وہ ایمان لایا اللہ پر۔ اب ہم کتنے انکار کرتے ہیں، کہاں انکار کرتے ہیں؟ ہم تو لا الہ سے بھی مال کمانا ہی چاہتے ہیں، تو کہاں انکار ہوگا؟ جب لا الہ سے بھی دنیا ہی کمانا چاہ رہے ہیں تو پھر دنیا کا انکار کب ہوگا؟ لہذا منافقت ہوئی، اور سلوک و تصوف میں منافقت کی جگہ نہیں ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ بات تو کڑوی ہے، مگر بزرگ کہتے ہیں کہ کڑوی میں ہی تریاق ہے اور میٹھے میں زہر۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی جو لوگ تربیت کر رہے ہیں اپنے مریدوں کی، خلفاؤں کی، وہ ان کو اس ڈگر پہ لائیں۔ اچھا عملیات جو ہے وہ اس میں ہی ہو جاتا ہے پورا۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ عملیات اسی میں سے ایک حصہ ہے، جس کا رب پہ یقین کامل ہو جاتا ہے تو اس کی ہر بات جو ہوتی ہے وہ پھر عمل ہو جاتی ہے، وہ جو منہ سے نکالے گا وہ پورا ہوا۔ اب عمل کی کیا ضرورت رہے گی؟ اور نتیجہ اس کا فوراً نہیں آتا، کیوں؟ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ آہا کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، اثر ہونے تک کے لیے ایک وقت چاہیے۔ جب ہم کامل طریقے سے لگ جائیں گے اللہ ہمارے لیے راستے کھول دے گا، نہیں تو تصوف سلوک سب بیکار، صرف نام ہی نام ہے، کول ہی کول ہے، کول سے فائدہ کسی کا نتیجہ نہیں ہوتا، کول سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آئے نا سمجھ میں، زبان پہ نہ رہے یہ دل میں اتر جائے، اور جب دل میں اترتا ہے پھر روح میں اترتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا کچھ بھی فائدہ۔ آئے نا سمجھ میں بات؟ تو یہ جب بھی ہم ذکر کریں اسی تصور سے، اس آیت کے معنوں کو جو ہے نا، سورہ رحمان کی آیت ہے، اس کو بہت اچھی طریقے سے ہمیں رٹ لینا چاہیے کہ اس کے معنی کہاں سے کہاں تک شروع ہوتے ہیں اور کہاں سے کہاں تک کیا ہے، کہاں سے کہاں تک کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ فنا نہیں ہے، فنا کل من علیہ، کیونکہ اللہ اس کو کہہ رہا ہے کل من علیہ فان۔ اس کو تو یہ ربوبیت کی ایک ترتیب ہے کہ اللہ ایک حالت سے ہمیں دوسری حالت میں لے جا رہا ہے۔
مر نہیں رہے ہم اس میں، بلکہ ہم منتقل ہو رہے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں، اس حالت سے اور اچھی حالت میں لے جا رہے ہیں۔ آئیے سمجھ بات، لوگ خوف کھاتے ہیں نا موت سے، تو ہم لوگ خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ اسی لیے حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ تو انتقال یا موت جو ہے یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں انتقال کرنے کا نام ہے، کہ اس بری حالت سے عالم اسفل سے تجھے عالم اعلیٰ کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو عالم اعلیٰ میں جانے کے لیے ویسے ہی روح بھی چاہیے نا، ورنہ پھر پاک تو وہ وہاں بھی کرے گا اس کو، پھر وہ آگ سے کرے گا۔ پھر وہ آگ سے پاک کرے گا۔ لہذا بہتر ہے کہ جہنم کی آگ سے زیادہ بہتر ہے کہ تو عشق کی آگ لگا لے، تاکہ یہ آگ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ عاشق کی آگ جہنم میں نہیں ٹکتی، آگ سرد پڑنے لگتی ہے عاشق کو دیکھ کر جہنم کی، تو یہ وہ آگ ہے۔ تو اس کو بہتر ہے کہ یہاں لگا دے، وہاں سے بچ جائے، مطلب آگے بھیجے گا تو پھر وہ پاک کر کے بھیجے گا وہاں سے، کیونکہ پاک کرنے کے دو ہی ذریعے ہیں نا، یا تو پانی یا آگ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مریدین کی بھی، اور جو لوگ خلفاء ہیں، جو پیران طریقت ہیں، جن کے مریدین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسی ترتیب سے اپنے مریدوں کی اصلاح کریں، توجہ کریں، اور جتنی توجہ کامل ہوتی جائے گی شیخ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مریدوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آئے نا سمجھنے بات، یہ نہیں کہ خالی ذکر کا فائدہ مرید کو ہوگا، اگر مرید ذکر کرے گا اس کا فائدہ شیخ کو بھی ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ اس کا حصے دار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اتنا ملا مالے بنیاد، ذرا سی نیت سے عمل کا ہسٹری مڑ جاتی ہے، تبدیل ہو جاتا ہے عمل۔ ہاں عمل وہی ہے، لیکن ذرا سی ہماری نیت سے پورا چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم جو کچھ کریں پھر دنیا کے لیے کیوں کریں؟ دنیا تمہارے لیے لکھ دی گئی، یہ تمہیں ملنی ہی ملنی ہے، تو اس سے کتنا ہی بھاگ لے، جو تیرے حصے کی ہے وہ تیری گود میں ڈال دی جائے گی، یہ تیرے گلے میں ڈلی ہوئی ہے، اس کو اتار نہیں سکتا۔ مگر جو چیز تیرے حصے میں نہیں ہے اس کے لیے کوشش کر۔ عقل مندی یہی ہے کہ جو میرے نصیب میں نہیں ہے میں اس کی کوشش کروں، اور جو نصیب میں ہے میرا اس کے لیے کیوں ہلکا ہوں، تو وہ ملنی پھر بھی ہے۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ ہم کثرت کی طرف دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب بندہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ کثرت نکال کے برکت ڈال دیتا ہے، وہ کثرت سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی بات ہے، اللہ عمر میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اللہ پیسے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اللہ روزی رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو نا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ہم پہ اجازت کر رہا ہو۔ اگر ہم حسد اور بغض سے باہر نہیں نکلتے، بہتان سے باہر نہیں نکلتے، تو سورہ ہمزہ پڑھتے ہوئے جب جاتے ہو تو کیا کہتی ہو تم؟ اگر ہم جھوٹ سے باہر نہیں نکلتے تو وہ آیت کیا کہتی ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو قرآن خود تجھ پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے اس وقت، اور پڑھ تو قرآن رہا ہے ثواب کے لیے، قرآن تجھ پہ کر رہا ہے لعنت۔ تو لہذا تھوڑی سی نیت ہمارے کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، قرآن بھی ہمارے لیے رحمت ہو جائے۔
اللہ محبت کرتا ہے طہارت کرنے والوں سے. تو طہارت خالی یہ کہ تم منہ دھو کے آ جائے، نہا کے آ جائے. طہارت وہ ہے جیسے کہ حکم آیا ہے طہارت کا کہ تیرا اندر بھی صاف ہو، تیرا باہر بھی صاف ہو، تو طہارت ہو. تو پھر قرآن تجھے بشارتیں دے رہا ہوگا. نصر من اللہ فتح قریب، کتنا پیارا جملہ ہے نا. تو نصرت دنیا اور آخرت کی ہے. لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وبشر المومنین، یہ بشارت مومنین کے لیے. تو یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جد و جہد ہے، اس میں بھی فتح ہے اور شکست ہے. لیکن مومن کے لیے بشارت ہے. مومن وہ ہے جو پکا ہو اپنے راستے پر ایمان کے ساتھ. یہ سمجھنا ہے ہمیں. کیوں کہ خالی ہم تاج لگا دیں اور پٹکے ڈال دیں، اس کا نتیجہ کل اپنے بزرگوں کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ کیا پوچھیں گے کہ ہم تمہیں ایک امانت سونپ کر آئے تھے، تم نے کیا کرا اس کا؟ کیا جواب دیں کہ ہم نے کیا کرا؟ افسوس کرتے ہوں گے کہ وہ ہم جیسے نائروں کو دے گئے کہ جو حق ادا نہیں کر سکے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حق ادا کریں اپنے بزرگوں کا. کل یہ یاد رکھیں، یہ بات ایک روایت ہے کہ ہمیں ان کو منہ دکھانا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت وہ ہمارا منہ دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے اعمال ہر ہفتے ہمارے آقا کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اصل تو ہماری وہیں سے ہے نا. پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیا کریں گے؟ تو لہذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس راستے کو، جس راستے پہ ہم جانا چاہتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، اس کو مضبوط پکڑیں. یہ سلوک، یہ راستہ، یہ سلسلہ عروۃ الوثقی ہے. یہ ٹوٹنے والا نہیں جب تک تو نہ چھوڑے. تو چھوڑے گا تو یہ چھوٹے گا، نہیں تو یہ نہیں چھوٹنے والا. یہ ہمیں چاہیے کریں. الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 الله. اب یہ صیغہ جو اللہ ہے، صیغہ اسبات، یہ لا مقصود الا اللہ ہے. اس پہ تصور یہی ہونا چاہیے جب ہم یہ ضربے لگائیں تو لا مقصود الا اللہ، یعنی کہ میرا کچھ مقصد نہیں سوائے اللہ کے، اور اس پر یقین کامل بھی کریں اور اس پر عمل بھی. تو اس کے بڑے فائدے، آگے کی راہ کھلتی ہے. تو ہم جب نفی اور اسبات کے بعد اسبات کی ضرب لگائیں تو ہمارا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مقصود نہیں، کوئی مقصد نہیں. کیوں کہ ہم سارا کام دنیا کا مطلب کے لیے کرتے ہیں، بس ایک یہ ذکر یہ جو مقصد کے لیے کرنا چاہیے، تو وہ مقصد ہے صرف لا مقصود الا اللہ، کہ ہماری مقصود نہ دنیا ہے اور نہ آخرت، ہمارا مقصود اللہ ہے. اور جب وہ مقصود ہمیں حاصل ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت کس کی ہے؟ کوئی مالک ہے دونوں کا، پھر وہ جائے چاہے رکھو. یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تو یقین کامل کر دے، عین الیقین ہے یہ صیغہ. آئینہ سننے پر یہ خبر نہیں دیتی کہ مشاہدہ ہو جاتا ہے، یہ صیغہ مشاہدے کا. صوفیہ اس صیغے پہ ہی مشاہدہ کرتے ہیں. کیوں کہ اس صیغے میں وجدان ہے، اور وہ وجدان پیدا کرتے ہیں اس صیغے میں، اور اسی میں پھر جب وہ اپنی ہستی سے گزرتے ہیں تو مشاہدہ ہوتا ہے. اب مشاہدے کتنے قسم کے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ نشستوں میں بات ہوگی اس میں، ابھی کیونکہ تفصیل نہیں ہو سکتی اس کی، تو انشاءاللہ آگے ذکر میں اس کی بات کرتے رہیں گے، تاکہ یہ کہ سالک جو سلوک کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، اس کی جو ہے لگن قائم رہے اور اس کے محسوسات بھی اس کو ہوں، تاکہ وہ اپنی منزل کو طے کرے آسانی کے ساتھ. اللہ 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 Allah, 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 Allah,
یہ اس میں ذات جو ہے اس کا جو تصور ہے وہ ہے لا مطلوبی ہے. اس تصور کے ساتھ اس اسم کو پڑھا جائے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر اس تصور کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے تو یہ روح بندگی کے لیے اور یہ روح کی پرواز کے لیے. دیکھو اس قسم کا کمال ہے کہ جب تم اس قسم کو دیتے ہو تو زبان اٹھتی ہے اوپر کی طرف. یہ زبان اسی لیے اٹھتی ہے کہ روح پرواز چاہتی ہے. ہم نے اس کو پرواز کے قابل نہیں چھوڑا، اس کے پر نوچ ڈالے. کیوں؟ کہ روح کا مطلوب اللہ. روح اپنے اصل پر عاشق ہے. تو اگر جب ہم اس کو لا مطلوب الا اللہ کے خیال سے ضرور لگاتے ہیں تو ہماری روح میں وہ لذت پیدا ہوتی ہے اور یہ اس کو ایک طریقے سے غذا ملتی ہے اور وہ طاقتور ہوتی ہے. اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو نفس کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ نفس کا مطلوب اللہ نہیں ہے. تو وہ کمزور پڑتا ہے اس سے اور روح طاقتور ہوتی ہے اور پرواز کرتی ہے. اس میں جس طرح جب ہم ضرب کے ساتھ حالت وجدان میں اور محویت میں جاتے ہیں تب ہم پہ روح کے اسرار ظاہر ہوتے ہیں اور پھر وہ روح اپنے اصل کی طرف نکلتی ہے، اس میں قوت پرواز پیدا ہوتی ہے. اور اگر یہ نہ ہو پیدا تو سلوک کا مقصد نہیں رہ جاتا. کلمے کے جتنے جو حصے ہیں نا لا الہ الا اللہ تک، یہی پورا کا پورا سلوک ہے. اور یہی پوری کی پوری ریاضت ہے. اسی لیے فرمایا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لیکن ہم چونکہ اس کے راز سے واقف نہیں ہیں اس لیے ہم دوسری چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں. ورنہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جو آئے وہ صرف یہی کلمہ لائے لا الہ الا اللہ. اور یہی اصل بندگی کا مقصد ہے. اور اسی کلمے میں ہی رب کی الوہیت ہے. تو اس کلمے کو جس وقت ہم سمجھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں تو پھر دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے حقیر ہو جاتی ہے. پھر کچھ کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. آئی نا سمجھ بات؟ تو جب ہم الفاظ سے نکل کر اور اس میں ذات پر آئیں تو پھر ہمارا جو نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ لا مطلوب الا اللہ. اس کی خوبی ہے کہ پھر تمہارے دل سے دنیا کی محبت کو سرد کرے اور اللہ کی محبت پیدا کرے اور ساری بندگی کا مقصد صرف رب کی محبت ہے اور کچھ بھی نہیں. اب محبت کس ترتیب سے حاصل ہوتی ہے وہ بہت سارے راستے ہیں دنیا میں، لیکن سب سے آسان اور سہل راستہ یہی ذکر سے، اسی ذکر کا. یہ بہت آسان راستہ ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے اس کو یاد بھی رکھیں
اور ذاکر جو ہے ہم جو ذکر کرتے ہیں ہمیں اسی نیت سے اور اسی ترتیب سے ذکر کرنا چاہیے. تو جو یہ کہتے ہیں نا ہمیں ذکر میں لذت نہیں آتی، ہمیں ذکر کا پتہ نہیں چلتا، کچھ دنوں میں ان کو پتہ چلنے لگے گا سبحان اللہ کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں. آئے نا سمجھ کر، یہ خواب پہ بیٹھنے والوں کو عرش پہ لے جاتا ہے. یہ بندہ خواب پہ ہی ہوتا ہے اور عرش پہ ہوتا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو بندہ عرش کا راستہ ہو جاتا ہے. نور من نور اللہ، 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 نور من نور اللہ. یہ جو اسم ہے نور من نور اللہ، اگر دیکھا جائے تو یہ روشنی ہے، اسراج ہے. یہ حقیقت محمدی ہے. اس کے بغیر کوئی راہ نہیں. یہ رہنما بھی ہے، یہ پشت پناہ بھی ہے. آئیے سمجھ بات. جب ہم اس ذکر کرتے ہیں تو ہمیں حقیقت محمدی کا تصور ہوتا ہے. اس کے بغیر آگے کا راستہ کوئی نہیں ہے. اور جب یہ حقیقت محمدی آشکارا ہوتی ہے، کھلتی ہے، تب ہمیں شریعت کی حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ یہ کتنی کمال کی چیز ہے اور ہمیں کہاں لے گئے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت اپنے تک پہنچنے کا سہل اور آسان راستہ دیا. اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا تفصیل کے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد، 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 صلی اللہ علیہ یا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، 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 یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. هو القادر هو الحق، 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 هو القادر هو الحق. هو المعين هو الحق، هو المعين هو الحق،
هو المعين هو الحق 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 هو المعين هو الحق. درود شریف یا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ قربا بسم الله بسم الله الحمد لله صلى الله والحمد لله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نیر اعظم بحر معظم شاد ولایت غوث زمان نہر شریعت بحر طریقت عین حقیقت نور اللہ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. مرشد کامل سبل شریعت کامل طریقت صاحب حقیقت شیخ دورہ حضرت عثمان نور اللہ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قرۃ عین قطب الوقت ملک محمد حسن یا مرشد تم کو عطا مرشد کے کرم سے ہے اے مقام مقام اللہ. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. موسیٰ عمران عیسیٰ دورہ نور مجسم کلام اللہ ہے میرے آقا شاہ عنایت حسن نور اللہ. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سورت انسان سیرت رحمہ قبلہ عالم شاہ رضا عبد الحی مخلص رحمہ روح فداکا رحم اللہ. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. امداد علی و مہدی مظہر فرحت اللہ حسن علی منعم پاک خلیل الدین سید جعفر اہل اللہ. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. شاہ نظام تقی نصیر سید محمود فضل اللہ شاہ قطب نجم الدین علام مقام مقام اللہ. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. غزنوی میر مبارک شاہ نظام و شہاب الدین قطب و غوث و محی الدین عبد القادر سب اللہ. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شاہ سعید ابو الحسن ابو یوسف قرطوسی مرشد، عبد العزیز رحم الدین معطی مرشد علم اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت شبلی میر جنید سر سبتی عالم دین، عارف رمز دین نبی کرخی شاعلہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ رضا موسیٰ کاظم حامل سر علم النبی، جعفر صادق سید باقر زین العبادین اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قرۃ عین رسول اللہ، شاہد حال فنا فی اللہ، ابن علی و فاطمہ زہرا یعنی حسین خلیل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ برزخ کبیر امول الکل، مطلوب و طالب اسم اللہ، سید مولا علی ولی شاہ ولایت اسد اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خیر خلق نبی اللہ، حبیب اللہ، امین اللہ، اطیب امرک اذنا 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 علی صلاة اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سید اجمل اکمل افضل احمد حامد اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہم نور قلبی اسألک من خیر النصیرہ، اخلص دینی خلص سری اسری کلی یا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اغفر رحم تائب احمد، حشرنا علی ملت احمد، شرفنا وعززنا، سبتن بولو یا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الذات والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خالقه والبراق ملكه والمعراج سفره وسدرة الهدى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاصمين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 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 دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعقلا كاملا وذنبا مغفورا والجنة مقاما والنار حراما
وشفاء من كل داء ودعاء مستجابا. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن الراحمين يا رحمن الراحمين يا رحمن الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ملك ولا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا سبحان یا عظیم یا سلطان یا حنان یا منان والا کریم والا رحیم، تیری دی توفیق سے یہاں پر ختم خواجہ پڑھا گیا، جو ذکر اذکار کیا گیا، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی گئی، یا رب العالمین شجرہ شریف پڑھ گیا، یا رب العالمین جو کچھ اذکار ہم نے پڑھے اور جو نیاز و نظر کا اہتمام کیا گیا، اس تمام کے پڑھنے سننے شرکت کرنے اہتمام کرنے میں جو غلطی کمی بیشی بے عددی کوتاہی ہوئی ہو، اس کو اپنے فضل سے معاف آمین۔ یا اللہ کریم اس تمام کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما۔ یا کریم جو ثواب تو نے عطا فرمائے سب کو حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین سرور الجہاں مالک انس و جاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً نظرانت عقیدت پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے تمام انبیاء کرام، حضور کے والدین کریم اہل بیت کرام ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، شہداء کرام، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت تک جتنے مسلمان آ چکے ہیں، آنے والے سب کو اس تمام کا ثواب پیش کیا، قبول فرما۔ تمام سلاسل سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ سہروردی نظامیہ قارندریہ ابوالعلی نقشبندی جہانگیری عثمانی کے تمام بزرگ کو درجہ بدرجہ پیش کیا، قبول فرما۔ خصوص لوگ تمام فاتحہ نیاز وزیر ختم خواجگان کا ثواب سرکار بغداد حضور غوث پاک پیر پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول فرما۔ سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت پر کروڑ انوار و تجلیات کی بارش نازل فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں مرنا جینا عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے پیر و مرشد میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ میاں حضور کو سایہ شفقت ہم پر تادیر قائم و دائم فرما۔ میاں حضور کو جو توانائی عطا فرما۔ یا رب العالمین حضور کے علم عمل میں آل اولاد میں سعادت برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین حضور کو ہر قسم کے شروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور دعوت فی رسول القدسیہ کے احکامات فرمودات پر عمل پہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس خانقاہ سے ہمیں ہر دم وابستہ فرما۔ یا رب الخانقاہ کا ہمیں ادب احترام نصیب فرما۔ ہمارے تمام دعاؤں کو التجاؤں کو عبادات کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ سبحان اللہ بہر بندیار کوئی، سبحان اللہ بہر کشائی شکرات کوئی، سبحان اللہ بہر مدیسی فیقون، سبحان اللہ براد من حسن۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیر میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، آفات ناگہانیہ سے، امراض ناگہانیہ سے، امراض ناگہانیہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہر قسم کی تنگدستی سے محفوظ فرما، ہر طرح کی نعمتیں راحتیں برکتیں آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن لوگوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیر میں ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ الہی بگرداب بلا افطار کشتی باپ کے خواجہ عثمان حرونی مدد کن یا معین الدین چشتی کہ خالق ہر بلندی و پستی شش چیز عطا بکنز ہستی
علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان تندرستی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اعلان سماعت فرمائیں. اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ عز و جل. ہر سال کی طرح اس سال بھی 15واں سالانہ عرس غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میاں حضور کی عطا کردہ چھٹی شریف کی تاریخ خواجہ حسن میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی نیاز فاتحہ ہوگی انشاءاللہ ہماری خانقاہ بلدیہ ٹاؤن سعید آباد میں. تو آپ سب پیر بھائیوں کو دعوت ہے میری طرف سے، آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ عرس خواجہ غریب نواز 28 جنوری بروز ہفتہ ہوگا، 28 جنوری بروز ہفتہ، اور انشاءاللہ 6 رجب ہوگی اللہ نے چاہا تو. پیر و مرشد میاں حضور کی سرپرستی بھی ہوگی، آپ کی آمد بھی ہوگی، آپ کا خصوصی بیان بھی ہوگا، اور آپ وہاں پر لوگوں کو مرید بھی فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. عصر کی نماز کے بعد قرآن خوانی ہوگی، مغرب کی نماز کے بعد محفل ختم خواجگان، عشاء کی نماز کے بعد لنگر ہوگا، اور انشاءاللہ جب میاں حضور عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 10:30 پر تشریف لے آئیں گے منچ پر انشاءاللہ عز و جل، تو پھر میاں حضور جب موجود ہوں گے محفل بھی ہوگی، میاں حضور کا بیان بھی ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسری محفل اسی مہینے میں پیر و مرشد میاں حضور کے خلیفہ محترم جناب سلمان تاریخی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. یہ ان کا خاصہ تھا کہ وہ ہر سال مولود کعبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں وہ مولود کعبہ کے عنوان پر محفل کا انعقاد کرتے تھے. اسی طرح ہر سال کی طرح اس سال بھی ان کے یہاں پر محفل کا انعقاد ہوگا، جو کہ 13 رجب المرجب کو ہوگی. 13 رجب المرجب کو ہوگی. پیر و مرشد میاں حضور کی وہاں بھی جلوہ گیری ہوگی. تمام پیر بھائی آپ سب کے سامنے ہیں، ضرور ان دونوں محافل میں شرکت کریں تاج کے ساتھ، اور جو خلفہ ہیں وہ اپنے یہ جو ہمیں سلسلے کا رومال ملتا ہے اس کے ساتھ اور تاج کے ساتھ محافل میں ضرور شرکت کریں. دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ پتہ لگے کہ دنیا اور پورا کراچی بے شک الحمدللہ ہمارے مرشد کے فیض سے فیض حاصل کر رہا ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے مرشد کو سلامت رکھے. السلام علیکم.